کچھ وہ لوگ ہیں جن کے مرنے سے پہلے ان کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے، اے پاکیزہ جان کے مالک، آ جا اپنے رب کی طرف خوشی خوشی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور حدیث پاک میں ہے کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کے مرنے سے پہلے کانوں میں آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے برے جان کے مالک، اخرجی من الجسد الخبیث، گندے جسم سے نکل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ بات ہے، آپ سے پوچھا گیا موت کے آنے کے انداز الگ الگ ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا کیسے؟ کہا مومن کی روح اور کافر کی روح نکالنے میں فرق ہے۔ ایک کافر کی اور ایک بدبخت کی، گنہگار کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں کی جھاڑی پر ریشم کا کپڑا ڈال کر کھینچو، ریشم کا کپڑا، سلک کا کپڑا ڈال کر کانٹوں کی جھاڑی پر جب کپڑا کھینچیں گے تو اس کے تار کس طرح نکلتے چلے جائیں گے۔ روح نکلنے کے وقت اس کو ایسا لگے گا ناخن ناخن سے اس کی روح نکالی جا رہی ہوگی، شدت کا درد ہوگا۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ کہا ایسے جیسے میدے کے گندھے ہوئے آٹے میں بال پھنساؤ تو نکال لیا جاتا ہے۔ ایک بال گندھے ہوئے آٹے میں پھنسا ہو تو اس کو نکالنے میں کیا محسوس ہو، نہ بال کو پتہ چلے نہ آٹے کو پتہ چلے۔ تو آپ کے ہاتھ میں ہے کس طرح دنیا سے جانا چاہتے ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کے مرنے سے پہلے ان کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے، اے پاکیزہ جان کے مالک، آ جا اپنے رب کی طرف خوشی خوشی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور حدیث پاک میں ہے کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کے مرنے سے پہلے کانوں میں آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے برے جان کے مالک، اخرجی من الجسد الخبیث، گندے جسم سے نکل جا۔ اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے، گندے جسم سے نکل جا اور میرے بندوں سے دور ہو جا، جہنم میں داخل ہو جا۔ اور وہ اس آواز سے ہی تڑپ جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، موت کے وقت جو ڈر طاری ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، موت کے وقت جو حالات آتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم دیکھ لو نا فرشتوں کو کہ فرشتے کیسے مارتے ہیں، اور یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے پیچھے ان کی پیشانیوں پر مارتے ہیں روح نکالنے کے لیے، بہت شدت کا درد۔ اور کہا گیا سکرات کا وقت ایسا کہ مکھی بھی اگر اس کے جسم پر بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتا ہے، اس کے لیے پانی کا ایک قطرہ ایک ندی کے برابر لگتا ہے۔ یہ موت کے انداز ہیں۔ میں گفتگو سمیٹتے ہوئے اب آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھی گئی۔ اب یہ ہمارے ایمان کی بات کر رہا ہوں، توجہ، کیسے مرنا چاہتے ہو سن لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے بدبخت اور گنہگار کی موت بڑے دردناک انداز سے آتی ہے، اور ایک عاشق رسول کی موت بڑی خوشحالی کے ساتھ آتی ہے، وہ خوشی خوشی دنیا سے جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ روح نکالنے والا ایک ہی ہے، فرشتہ ایک ہی ہے؟ درد کیسے ہوتا ہے؟ روح ایک ہی ہے۔ آپ نے کیا کہا جانتے ہو؟ امام اعظم نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے، تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی سورہ 13ویں پارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جا یہ پڑھ لے۔ وہ پڑھ کر کے آیا، اس میں موت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ کیسے کافر کی موت آتی ہے، کیسے مومن۔ ارے اس میں تو یوسف و زلیخا کے واقعات ہیں۔ وہ آ کر کے کہا اس میں مجھے کہیں کچھ ملا نہیں۔ کہا پھر سے پڑھ کر کے آ، پھر پڑھ کر کے آیا، کچھ نہیں ملا۔ موت کے نکلنے کا یا روح کے نکلنے کا کوئی منظر اس پہ نہیں ہے۔ امام اعظم نے پوچھا پھر کیا پڑھا تو نے؟ کہا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر کے ان کے وزارت عظمیٰ تک کے واقعات بھی بیان فرمائے۔ کہا اس میں زلیخا کا واقعہ تو پڑھا ہے؟ کہا کیا ہے واقعہ؟ اس نے کہا زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی تھی، دیکھ کر کے فدا ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے ان کو تانا دینا شروع کیا زلیخا کو کہ ایک جوان لڑکے پر تو فدا ہو گئی، اس لیے کہ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا نہیں تھا، تانے مار رہی تھی۔ تو زلیخا نے کیا کیا، ایک دعوت کی ان سارے رئیس عورتوں کی، اور گھر میں بلایا اور سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو دیا اور ایک ہاتھ میں چاقو دیا، اور کہا جب میں کہوں گی تب یہ لیمو کاٹنا،
बड़ी बड़ी रईस औरतें बैठी थी। इसी आलम में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा उस हाल में बुलाती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था, जमाल ऐसा था कि जो देखता था वो पलकें झपकाना भूल जाता था। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, इधर से जुलेखा ने आवाज दी कि अपने अपने हाथों में मौजूद लीमू काट दो। औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने में ऐसी हो गईं, मगन हो गईं कि उनके हाथों से लीमू गिर गया, 4 उंगलियां कट गईं। कुरान पाक में यह वाकया मौजूद है। क़त्तअना अयदियहुन्ना, अल्लाह फरमाता है उन्होंने अपने हाथों की उंगलियां ही काट ली। अरे औरत जात है, थोड़ा सा खरोच आ जाए तो वावेला करती है, 4 उंगलियां कट जाए पता नहीं चला। हाँ, एक कैफियत इंसान पर आती है जब वो महवियत की कैफियत है, यानी किसी में गुम हो जाता है तो कटने का दर्द नहीं होता, पता नहीं चलता। तो उसने शख्स ने इमाम आजम से ये कहा, ये वाकया तो मैंने कुरान में पढ़ा है, लेकिन इसका मौत से क्या लेना देना? इमाम आजम ने कहा, इसी से तो लेना देना है। बात दर हकीकत ये है, एक मोमिन साले, एक आशिक रसूल जब दुनिया से जा रहा होता है, रूह निकालने का दर्द बहुत होता है, बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन मलकुल मौत इधर से आते हैं, ताजदार मदीना उधर से आते हैं। इधर से ये रूह निकाल रहे होते हैं, उधर वो जमाले मुस्तफा देख रहा होता है, वो हसीन चेहरा देख रहा होता है। अरे औरतों को यूसुफ का हुस्न देखते देखते उंगलियां कटने का दर्द नहीं हुआ, मोमिन सालेह को जमाले मुस्तफा देखकर रूह निकलने का भी एहसास नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि रूह कब निकली। इसी को तो आला हजरत ने फरमाया था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना। हाँ मेरे अजीजों, ये आला हजरत का कमाल तो देखो, 5 चीजें इस शेर में फरमाया आपने। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। क्या क्या आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे, हुस्न पे कटी, हुस्न यूसुफ पे कटी, काटा नहीं है उन्होंने, वो कट गई है और बेखुदी में कटी है, जानबूझ के नहीं काटा, कटी मिस्र में, अरब में नहीं, मिस्र की औरतें हैं। अंगुश्त यानी उंगलियां और जना औरतें, और इसके बदले में दूसरा मिसरा देखो कमाल का, आला हज़रत कहते हैं वहां उंगलियां कटी थी और यहां सर हैं अरबों के, सहाबा के, ताबाइन के, और वहां हुस्न पे कटी थी, यहां तो सिर्फ नाम पे कटने को तैयार है। और वो कट गई थी बेखुदी में, मगर रसूलुल्लाह के दीवानों का हाल ये है कि कटाना भी चाहते हैं। ऐसे नहीं कि बेखुदी में कट गया सर, नहीं, जान करके कि ये कहने पर मेरा सर कट सकता है फिर भी कटाने को तैयार है। सर कटाते हैं तेरे हुस्न पे नहीं या रसूल अल्लाह, तेरे नाम पे। और मिस्र की औरतें नहीं, अरब के मर्द, अरब के बड़े शहसवार, या रसूल अल्लाह ये तेरी अजमत है कि वहां हुस्न यूसुफ पे औरतों की उंगलियां कट गई थी, यहां सिर्फ आपके नाम पर बड़े बड़े शहसवार अपना सर कटाने को तैयार हैं। बहरहाल खुलासे कलाम ये है, उस इश्क में जीते रहोगे तो दुनिया से जाना भी आसान होगा, बल्कि दुनिया में जीना भी आसान होगा, जीना भी आसान होगा, जाना भी आसान होगा इंशाअल्लाह। लेकिन उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रूगर्दानी करोगे तो आला हजरत का एक शेर ये भी है, नहीं और कोई मफर मकर बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। ये अरबी के लफ्ज हैं, आपको समझाता हूं। कसम खुदा की, आला हजरत कहते हैं कसम खुदा की, अल्लाह का कोई दर है तो रसूलुल्लाह का घर है, अल्लाह का कोई दर है तो रसूलुल्लाह का घर है, यही है बखुदा खुदा का यही है दर। अब जो आगे है ना, नहीं और कोई मफर मकर, मफर कहते हैं भागने की जगह, मकर कहते हैं ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़े तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। हाँ, हमने उन दरिंदों को भी देखा है जो हुजूर पर भोंकते थे, आज देखो कहाँ है, मुंह छुपा करके पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। जो भी गुस्ताखियां करता है उसके बाद उसको रूपोशी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, वजह उसको भी पता है। हम यहां से धमकी नहीं दे रहे, लेकिन ये कुदरती तौर पर है, वो यहां नहीं पूरी दुनिया में करता खुद है फेम के लिए, और फिर बाद में पूरी जिंदगी डर डर के जीता है। वो 4 लोगों के सामने भी जीना मुश्किल रहता है गुस्ताखी करने वालों का, तो कैसी जिंदगी है।
اور الحمدللہ جو محبت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ہم ہزاروں میں تنہا بھی گھوم سکتے ہیں، تنہا جا سکتے ہیں، گستاخی کرنے کے بعد بھاگنے کی بھی جگہ نہیں، ٹھہرنے کی بھی جگہ نہیں۔ ہاں آپ کو پتا ہے آج سے 4 سال پہلے وہ پاکھنڈی جو بھوکتا تھا اس کے گوفے میں ایک 8 سال کا بچہ آ گیا تھا، نیوز آپ نے بھی سنا ہوگا، مسلمان بچہ تھا اور غلطی سے پانی لینے کے لیے چلا گیا تھا، نیوز والوں نے بھی بہت چلایا، لیکن اس کو اتنا بڑا کر دیا گیا، ارے مسلمان بچہ آ گیا 8 سال کا، پتہ نہیں کیا کرنے آیا تھا کیا نہیں کرنے آیا تھا، سارے اس کے اطراف۔ ارے بات در حقیقت اس بچے کی نہیں ہے، تم نے جو گستاخی کی ہے اس کے بعد 8 سال کا بچہ بھی تمہارے لیے ملک الموت لگتا ہے۔ حالانکہ بچوں سے کیا ہو سکتا تھا، اس کو تو موت کا فرشتہ سمجھنے لگ گیا۔ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے حضور کو چھوڑنے کے بعد یا حضور پر بھونکنے کے بعد۔ اور وہ جو رافضی کتا تھا لکھنؤ کا، جس نے نام بھی بدلا تھا دین بھی بدلا تھا، ہاں دوسرے دھرم میں جا کر کے لوگوں کو پروموٹ کر رہا تھا کہ میں نے دھرم بھی بدل لیا نام بھی بدل لیا، کہاں ہے ڈھونڈ کے نکالو، آج کہیں ہے؟ 6 مہینے چاٹو گیری کرتے رہے، اس کے بعد وہاں سے بھی کک مار کے بھگا دیا گیا۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور جو ان کے در سے وابستہ ہوا اس کا حال تو یہ ہے کہ ہر زمانے نے دیکھا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ارے بلال وہ حبشہ کے رہنے والے، کالا رنگ تھا اور کالے رنگ والوں کو لوگ غلام سمجھ کر کھینچتے تھے اور اپنی غلامی کرواتے بھی تھے، لیکن در مصطفیٰ سے وابستگی کے بعد بلال کا حال یہ ہے کہ ان کو اذان دینے کے لیے کعبے کے چھت پہ چڑھایا گیا، اور یہ بتایا گیا محبت مصطفیٰ میں جس نے زخم کھایا ہے کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے آیا ہے، یہ بتایا گیا ہے دنیا کو۔ اور جو وابستہ ہوا ہے خاک کے ذروں کو میرے آقا نے ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ یا رسول اللہ کیا نظر تھی آپ کی، مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ بات آپ سمجھ کر کے چلو، اس دار فانی میں جینا ہے تو میرے آقا سے وفا کر کے جیو، وفادار بن کر کے جیو، اور جینا بھی آسان ہوگا جانا بھی آسان ہوگا، اور جب جانے کا وقت ہوگا تو میرے عزیزو وہ تمام تکالیف اور مصائب نہیں ہوں گے جو ہر میت کو پیش آتے ہیں۔ عاشق رسول کے متعلق کہا گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش پہ ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے ملائکہ عرش کے اس کے آنے کی خوشیوں میں دھوم مچانے لگتے ہیں، محبت مصطفیٰ میں فنا رہنے والا وہ عاشق رسول آ رہا ہے، اور ادھر کیا ہوتا ہے پوری روئے زمین اس کے جانے کے غم میں ماتم کنا ہے، سب کے دل محسوس کر رہ جاتے ہیں۔ زندگی گزارو تو ایسی زندگی گزارو کہ جس کے جانے کا غم پوری دنیا کو ہو اور ملائکہ کو اس کا استقبال ہو۔